بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ شیطان مردود جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اس کو موت کس طرح آئے گی، کتنے فرشتے اس کی جان نکالنے کے لیے جائیں گے اور کتنی سخت تکلیف کے ساتھ اس کی جان نکالی جائے گی۔ حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے میرا مدینہ منورہ جانا ہوا۔ ایک مجمع میں حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتے ہوئے دیکھا تو میں بھی وہاں بیٹھ گیا۔ وہ فرما رہے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے وفات کے وقت اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ، میری موت سے میرا ازلی دشمن ابلیس بہت خوش ہوگا، اس کو تو قیامت تک زندہ رہنا ہے۔ تو جواب ملا، اے آدم، تم انتقال کے بعد جنت میں چلے جاؤ گے اور وہ ملعون قیامت تک دنیا میں ہی رہے گا۔ آخر میں اس کو موت آئے گی تاکہ ساری دنیا کے لوگوں کے برابر موت کی تکلیف اٹھائے۔ آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا، ابلیس کی موت کا منظر کیا ہوگا؟ مجھے بھی کچھ بتاؤ۔ فرشتے نے سنانا شروع کیا تو وہ اتنا دردناک تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے سنا نہ گیا اور فرمایا، بس کرو، اب مجھ سے نہیں سنا جاتا۔ اتنا فرما کر حضرت کعب خاموش ہو گئے۔ لوگوں نے کہا، حضرت کچھ ہمارے سامنے بھی اس کی موت کا منظر بیان فرمائیں۔ پہلے تو انکار کیا، مگر لوگوں کے بے حد اصرار پر فرمایا، جب قیامت قریب آئے گی لوگ حسب عادت بازاروں میں مشغول ہوں گے، اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوگا جس سے بہت سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائیں گے، میں نے سب سے زیادہ تمہارے مددگار و معاون بنائے اور تم کو ان سب کے برابر قوت دی۔ میرے غصہ اور غضب کا لباس پہن کر جاؤ اور ابلیس ملعون کی روح قبض کرو اور اس کے ساتھ تمام انسانوں اور جنوں سے زیادہ سختی والا معاملہ کرنا، اور مالک دروغہ جہنم سے کہو کہ جہنم کے دروازے کھول دے۔ ملک الموت غیظ و غضب میں بھرے بہت سے فرشتوں کے ساتھ دنیا میں اس طرح آئیں گے کہ آسمان و زمین والے دیکھ لیں تو خوف کے مارے پگھل جائیں۔ ابلیس کے پاس پہنچ کر بہت زور سے ڈانٹ پلائیں گے، جس سے ابلیس بری طرح تاڑے مار مار کر چیخے گا۔ اگر دنیا والے اس کی آواز سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں۔ اس کے بعد ملک الموت ابلیس سے کہیں گے، خبیث، تو نے بہت طویل عمر پائی اور بے شمار انسانوں کو گمراہ کیا جو تیرے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ آج ان سب کے برابر تجھے موت کا مزہ چکھاؤں گا۔ تیری مہلت اور ڈھیل کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب تو موت سے نہیں بھاگ سکتا۔ ابلیس گھبرا کر مشرق کی جانب بھاگے گا تو کبھی مغرب کی جانب، لیکن ہر طرف اپنے سامنے ملک الموت کو پائے گا۔ سمندر میں گھسنے کی کوشش کرے گا تو سمندر نکال پھینکے گا۔ حضرت آدم کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا، اے آدم، تمہاری وجہ سے میں ملعون و مردود بنا، کاش کہ تم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے۔ پھر ملک الموت سے کہے گا، کتنی سختی اور تکلیف کے ساتھ میری جان نکالو گے؟ ملک الموت فرمائیں گے، جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان سب کی موت سے کہیں زیادہ تکلیف اور سختی کے ساتھ۔ یہ سن کر تڑپنے لگے گا اور چیختا چلاتا ادھر ادھر بھاگے گا، اور جہاں موت آنی ہے وہاں جا کر گر جائے گا۔ وہ جگہ آگ کے انگاروں کی طرح سرخ ہوگی اور وہاں جہنم کے کانٹوں والی کنڈیاں لگی ہوں گی، ان کنڈیوں سے تڑپا تڑپا کر اس کی جان نکالی جائے گی۔ حضرت آدم و اماں حوا سے کہا جائے گا، ذرا اپنے دشمن کو دیکھو کس طرح ذلت کے ساتھ مر رہا ہے۔ وہ دیکھ کر خوش ہوں گے اور کہیں گے، یا اللہ، تو نے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی۔